ہمارے چینل ایس کے اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن دبائیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ اردو ترجمے میں آپ کو دونوں طرف کی خبر برابر نظر آئے گی، لیکن یہ ایسے ہے، ایسے رحمت کی خبر اس کا وزن یہاں آ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پکڑ کی خبر کا وزن یہاں چلا جا رہا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کریدتے ہیں۔ نبے، میرے بندوں کو بار بار بتاؤ۔ نبے، نبے اذن باب تفعیل میں تکرار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا اخبر، میرے بندوں کو بتاؤ تو ہو جاتی بات۔ اخبر کی وجہ نبے، بار بار سنا ان کو، یہ مجھ سے ڈرے ہوئے ان کو بار بار سنا۔ جیسے اذن، بار اذان جو کہ بار بار ہوتی ہے تو اذن، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اذان من اللہ ورسولہ۔ تو اس پیٹرن پر جو لفظ آتا ہے اس کے اندر تکرار کا مطلب داخل ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے بار بار سنا میرے محبوب، بار بار سنا۔ آگے اللہ کہتا اخبر الناس، لوگوں کو بتاؤ، یا چلو اگر خاص کرتا تو اخبر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خبردار کر دو، خبر دے دو۔ نبے کی خوبصورتی الگ ہے، عبادی کی الگ ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے مشرق مسلم سب کو کہا میرے بندے ہیں، اور کہا میرے بندے ہیں، میرے میں کتنی محبت، میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا۔ تو پوری دنیا کے مسلم نان مسلم کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے کہ بار بار بتلاؤ۔ انسانوں کو نہیں فرمایا، مسلمانوں کو نہیں فرمایا، میرے بندے، یہ سب میرے ہی ہیں۔ توبہ کر لیں، میں ان کا انتابو فانا حبیبہم، توبہ کر لیں تو میں ان کا بہترین دوست ہوں۔ تو ایک نبے، پھر عبادی، کہ یہ میرے بندے ہیں۔ میرے بندے کا کیا مطلب ہے کہ حساب میں نے لینا ہے، تم نے نہیں۔ تو تم میرے بندوں کو ذلیل نہ کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، کوئی اچھا ہے یا برا ہے، کوئی ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے، یہاں تک کہ کوئی اللہ کا منکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں اجازت نہیں دے رہا کہ تم ان کو کسی طرح بھی ذلیل کرو یا حقیر جانو۔ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، تمہارے اس ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں ہے۔ تو عبادی میں کتنی خوبصورت بات اللہ نے کہی کہ میرے بندے، میرے بندے۔ ماں کے لہجے میں کہتے ہیں نا صدقے، میں تو والی نہیں پہ آمدہ۔ تو میرے بندے، ایک نبے، ایک میرے بندے۔ پھر انی، میں بذات خود، انا، یقیناً میں ہی کیا ہوں، غفور ہوں، رحیم ہوں۔ انی، بات بغیر کسی شک کے ہے، انی، انا کی تاکید، پھر یا متکلم، کہ میں بذات خود بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ غفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اب اللہ نے بتانا تھا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، تو یہاں نبے نہیں لائے، نبے تو لائے اس کے ساتھ انی انا الغفور الرحیم، اسی کا عطف بنایا۔ وَأَنَّ عذابی، وہاں ہے انی، یہاں ہے عذابی، وہاں ہے انا، یہاں ہے ہوا۔ ایک غائب ہے، ایک حاضر ہے، فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ میری بات براہ راست سن رہے ہو،
تو آپ پر ایک اور تاثر ہے. آپ جا کر میری بات آگے کسی کو نقل کرو گے تو سارا تاثر اس میں سے نکل جائے گا. صرف خبر منتقل ہوگی، تاثر منتقل نہیں ہوگا، چونکہ دیکھنے سے ایک اثر پیدا ہوتا ہے. تو جب اللہ نے اپنی رحمت کو بتایا تو اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارے سامنے ہوں، میں بہت مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ. اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت کو زیادہ بتاؤ. اپنے لہجوں میں کڑواہٹ پیدا نہ کرو، اپنے لہجوں میں شدت پیدا نہ کرو، اپنے آنے والے مجمع کو ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں مت بات کرو، محبت کے انداز میں، نرمی کے انداز میں بات کرو. تو ایک چوکٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بذات خود بہت مہربان ہوں. اب ہم آگے چلتے ہیں. وَأَنَّ عَذَابِي، وہاں بھی انا یقیناً کوئی شک سے بالا تر نہیں کہ میرا عذاب. مضاف مضاف الیہ ایک دوسرے سے جدا چیز ہوتے ہیں. میری کتاب، کتاب اور ہے، میں اور ہوں. میری ٹوپی، میں اور ہوں، ٹوپی اور ہے. اور انی تو بذات خود ہے. اور عذابی، عذاب اور الگ چیز ہے، اللہ الگ چیز ہے. عذاب الگ چیز ہے، اللہ الگ چیز ہے. ان عذابی ہوا، پھر اس عذاب کو بھی دور کر دیا. او جڑا کھا خیالے تو بیٹھا ہے، وہ بہت دردناک عذاب ہے. هو العذاب العلیم. یہاں دو صفتیں نہیں لائے، الغفور الرحیم، یہاں ایک لائے ہیں العلیم. اور وہ بھی عذاب کی صفت ہے، اپنی نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے عنوان کو قرآن میں زیادہ طاقت سے بولتا ہے. اور پکڑنا بھی ہے. اس نے آخر شمر اور حسین کا فیصلہ نہیں کرنا، اس نے تو پکڑ بھی ہے اس کی. فرعون اور موسیٰ کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا اس نے، تو پکڑ بھی ہے. لیکن پکڑ کو اللہ اتنی شدت سے نہیں بتاتا جتنی طاقت سے اللہ اپنی رحمت کو بتاتا ہے. تو میرے بندوں کو بتاؤ، بار بار بتاؤ کہ میں بذات خود تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا مہربان. اور پھر ہاں وہ جو میرا عذاب ہے نا، وہ جو میرا عذاب ہے، او تو لمبے تو پار ٹپا چھڑے. وہ جو میرا عذاب ہے نا، وہ بڑا دردناک عذاب ہے. سبحان اللہ. سوچو، خوشخبریاں سناؤ، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو قریب کرو. ایک ٹی وی کے ایکٹر تھے بڑے پرانے، تو وہ مجھے ملنے آئے. کہنے لگے میں آپ سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈراتے نہیں، آپ اللہ سے ملاتے ہیں. کہ میں مولویوں سے نہیں ملتا ہوں، لیکن آپ سے ملنے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈراتے نہیں ہو، آپ اللہ سے ملاتے ہو، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہو. کتنے راستے میں لوگ ملتے ہیں، جہاز میں پھر یہ آپ کے بیان سن کے بخشش کی امید لگ گئی. ورنہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ساڑھی بخشش کوئی نہیں. بخشش کی امید لگ گئی، جنت کی آس لگ گئی. تو مغفرت کا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ، گناہ کرنے چھوڑ دو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا. اور ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے روئیں گے اور معافی مانگیں گے، پھر اللہ خوش ہو کے انہیں معاف کرے گا. معاف کرنا اللہ کو ایسا پسند ہے. اللہ کی طرف سے جو اپنے بندوں کے لیے رحیم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ، اللہ تم پہ رحم کھائے. دوسرا آیا سورہ عنکبوت میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم آزمائے نہ جاؤ، یہ خیال دل سے نکال دو.
वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। तो अल्लाह ताला यहाँ पूरी आयत का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तुम मुझे मानोगे ना कि हाँ हम मान गए तू एक अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल हैं, तो फिर मैं तुम्हें आज़माऊँगा। उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना वो है फ़तन्ना, युफ्तनून। फ़तन कहते हैं सोना पिघलाना। फ़त्तान अरबी में सुनार को कहते हैं, गोल्ड स्मिथ जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, सुनार को अरबी में फ़त्तान कहते हैं, सोना को पिघलाने वाला। बाज़ चीज़ों की मैल कुचैल दूर हो जाती है पानी से, पेट्रोल से साफ़ हो जाते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मैल अंदर घुसी होती है, वहाँ पानी नहीं पहुँचता, पेट्रोल नहीं पहुँचता, उसको फिर पिघलाना पड़ता है। जो धातों के अंदर मैल है वो पानी से नहीं धुलती। लोहे में अंदर जंग फंसा हुआ है, सोने में खोट। मैंने एक दफ़ा पूरा प्रोसेस देखा था सुनार के पास बैठकर कि उसने सोने की टिक्की को पिघलाया, फिर उसमें से खोट को अलग किया, खालिस को अलग किया। ये सारा मेरी आँखों देखा है। तो जो धात होती है वो पानी से नहीं साफ़ होती, उसको आग में डालना पड़ता है। जब वो उसके अंदर मसामों में आग जाती है तो वो पिघल कर खोट को अलग कर देती है, वो आग और खालिस को अलग कर देती है। तो इंसान दो चीज़ों से बना है, एक जिस्म से, एक रूह से। तो जिस्म पर जो आने वाले हालात हैं उनकी मिसालें पानी से धुल जाते हैं, वो ज़ाहरी असबाब से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो रूह पे हालात आते हैं अल्लाह की तरफ से नागवारी के, ये वो है जो सोने को पिघला के अंदर से खोट निकालना। जब तक उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं आती, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उस वक्त तक वो खालिस नहीं बनता। जब तक वो उस बोझ को बर्दाश्त नहीं करता अल्लाह की रज़ा का। वइज़्ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। जब तुम्हारी आंखें फट गईं और कलेजे उछल के मुंह को आके, सहाबा को अल्लाह कह रहा है जंग खंदक में कि तुम इतनी मशक्क़त में आए कि आंखें फट गईं और तुम कहने लगे अल्लाह है भी सही। मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाह करीब। तो ये दुनिया आइडियल होम नहीं है। लोग इसे आइडियल होम बनाने के चक्कर में बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़ी बड़े आराम की शक्लें बनाते हैं, अपने आप को तस्कीन देने के लिए करोड़ों अरबों डॉलर की कश्तियाँ बनवाते हैं, उसमें बैठ के वो समंदर की सैर को निकलते हैं। लेकिन 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। अंदर वो खाली होता है, वहाँ कुछ ज़रब लगाने की ज़रूरत है। वो जब आदमी अल्लाह की इताअत में अपने आप को जमा के चलता है और उसके रूह पर हालात आते हैं तो वो फिर ऐसे निखर के साफ़ सुथरा हो के, क्योंकि जन्नत साफ़ सुथरे लोगों की जगह। इसलिए जो ईमान वाले कबीरा गुनाह करते मर गए उनको जहन्नम में डाल के पिघलाया जाएगा, उन्हें खोट उनका निकाला जाएगा, खोट निकाल के फिर जब वो खालिस हो जाएंगे फिर जन्नत में डाल दिया जाएगा। गरीब का साल भर का रोज़ा, मिलकर इफ्तार करवाएं। इस रमज़ान मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन ला रही है तक़सीम रहमत रमज़ान राशन प्रोग्राम। तकरीबन 3000 मुस्तहिकीन के घर राशन पहुंचाने में हमारा साथ दें। सिर्फ 4200 रुपये में आप भी किसी की मुस्कुराहट का सबब बन सकते हैं। तो जल्दी कीजिए। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन, अकाउंट नंबर 12710104410 786, मीज़ान बैंक,
تو لمبا إلا الله لا إله إلا الله